آپ کی ولادت مبارکہ 1856 کے اندر ہوئی اور آپ کا دور ایک پرفتن ترین دور تھا۔ اس پرفتن دور کے اندر کئی فتنے اٹھے، کئی طرح کے فتنوں نے سر اٹھایا اور ان کے رد کے لیے کوئی بھی صاحب نظر نہ آیا۔ تو اس دور میں امام احمد رضا نے قلم اٹھایا اور دنیا کو دکھایا کہ دنیا والوں دیکھ لو، اب دنیا میں مجدد وقت ہے آیا۔ اور پھر آپ نے ایسے ایسے معاملات پہ اپنی گہری نظر کا اظہار فرمایا کہ دنیا والے دیکھتے رہ گئے کہ مجدد ہو تو ایسا۔ پچھلی صدیوں میں جتنے مجدد واقع ہوئے تھے، ہم نے دیکھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ ضرور بے ضرور مجدد ہیں، لیکن آپ نے خلافت کے معاملات کو دیکھا ہے۔ اور اس کے بعد جتنے مجدد آئے، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آئے تو تاریخ و ولایت کے معاملات کو دیکھا، سیدی غوث اعظم آئے تو تصوف کے معاملات کو دیکھا، امام سیوطی آئے تو حدیث کے معاملات کو دیکھا، امام محلی آئے تو تفسیر کے معاملات کو دیکھا، امام شاہ عبد الحق مدنی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آئے تو حدیث کے معاملات کو دیکھا۔ اور پھر 18ویں صدی کے اندر محدث آئے تو ایسے محدث آئے نہ صرف علم قرآن پر، نہ صرف علم تفسیر پر، نہ صرف علم حدیث پر، بلکہ جس موضوع پر بھی دیکھیں رب نے ایسی صلاحیت عطا فرمائی، ایسا مرتبہ عطا فرمایا، ایسا مقام عطا فرمایا، اتنا علم عطا فرمایا کہ علم کلام کی طرف دیکھیں تو امام احمد رضا کا نام نظر آتا ہے، علم حدیث کے اندر دیکھیں تو امام احمد رضا کا نام نظر آتا ہے، علم تفسیر میں دیکھیں تو امام احمد رضا کا نام نظر آتا ہے، علم البدیع میں دیکھیں تو امام احمد رضا کا نام نظر آتا ہے، علم شعر و شاعری میں دیکھیں امام احمد رضا کا نام نظر آتا ہے، علم سائنس میں دیکھیں امام احمد رضا کا نام نظر آتا ہے، فلکیات میں دیکھیں امام احمد رضا کا نام نظر آتا ہے، سائنس میں دیکھیں امام احمد رضا کا نام نظر آتا ہے، فزکس میں دیکھیں امام احمد رضا کا نام نظر آتا ہے۔ جب دنیا کے بڑے بڑے علماء کرام علم الکلام پڑھنے کے لیے بھی کتابوں کا مطالعہ کیا کرتے تھے۔ علم الکلام ایک عام علم نہیں ہے، علم الکلام علماء کرام بیٹھے ہیں، شرح قاعدہ نسبیہ اس کی کتاب ہے، نواز اس کی کتاب ہے، اور امام اعظم کی کتاب فقہ اکبر اس کی کتاب ہے۔ اس کو پڑھنے کے لیے کہ آگے آپ نے جا کے پڑھنا ہے پھر پڑھانا ہے، اساتذہ کو باقاعدہ تیاری کرنی پڑتی ہے۔ لیکن امام احمد رضا خان نے جب قلم اٹھایا تو علم کلام کے بہت ہی بڑا مسئلہ چند الفاظ کے اندر بیان کر دیا۔ اس دور کی بات کر رہا ہوں جب لوگوں نے قرآن مجید کو پڑھا، حضور کے مقام عبدیت کو سمجھا، لیکن مقام الوہیت کی طرف سے عطا کرتا مرتبے کو نہ سمجھا، عبدیت کے مقام کو سمجھ لیا لیکن نورانیت کے مقام کو نہ سمجھا، تو امام احمد رضا خان نے اس دور میں قلم اٹھایا اور دنیا کو بتا دیا کہ مجدد کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب تم مقام عبدیت کو دیکھ رہے ہو تو ضرور دیکھو، لیکن رب نے جو عطا کی ہے وہ مقام بھی دیکھو، اور رب کی کبریائی کا خیال بھی کرو، مصطفیٰ کی بڑائی کا بھی خیال رکھو جو رب نے عطا کی ہے۔ آپ نے شعر کے ایک بانی میں ارشاد فرمایا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، پورا کلام آپ نے بیان کیا، لیکن یہاں علم کلام کے عظیم ترین نقطہ بیان کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ضرور ہیں لیکن عام بندوں جیسے نہیں ہیں، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، جو علم کلام کا عظیم ترین نقطہ بیان کر دیا۔ شعر و شاعری نے قلم اٹھایا تو ایسی شعر و شاعری کی کہ آج تک دنیا حیران ہے، دنیا میں اتنے بڑا اور اتنے اعلیٰ پائے کا شاعر کوئی نہ آیا۔ دنیا میں عدم امکان کی جو مثال ہے، عدم امکان کو امکان میں مثال دینے کی مثال کسی شاعر نے نہیں دی۔ آپ اکبر آبادی کو پڑھ لیں، آپ فیض کو پڑھ لیں، آپ غالب کو پڑھ لیں، آپ مصطفی کو پڑھ لیں، آپ دوالی کو پڑھ لیں، آپ اسد کو پڑھ لیں، آپ اشعری کو پڑھ لیں، آپ جس شاعر کو بھی اٹھا کر پڑھیں گے آپ کو عدم امکان کے امکان کی مثال کہیں پر نظر نہیں آئے گی۔ لیکن میرے امام احمد رضا نے قلم اٹھایا اور فرماتے ہیں وہی لا مکان کے مکی ہوئے، عدم مکان کے مکی ہوئے، کہ عدم مکان کے امکان کی مثال کسی شاعر نے نہیں دی۔ اور امام احمد رضا نے جب قلم اٹھایا آپ فرماتے ہیں وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے۔ یہ مثال ہے عدم امکان کی مثال ہے، یہ علم شاعری ہے، اور علم شاعری میں آپ نے عربی کے اندر بھی لکھا ہے، فارسی کے اندر بھی لکھا ہے، جس حالات کی بخشش میں نقل کیا گیا۔ عربی کے اندر جو لکھا اسے وسافین الغفران کے اندر ابو حاسم مصر کے جامع ازہر کے پڑھانے والے استاد محترم ہیں، انہوں نے جمع کیا ہے۔ جو فارسی کے اندر لکھا ہے اس حالات کی بخشش جلد 2 کے اندر لکھا گیا ہے۔ میرے امام احمد رضا خان نے دنیا کو ویسے تو علم تفسیر کے ذریعے بھی حیران کیا، علم حدیث کے ذریعے بھی حیران کیا، اظہار الحق الجلیل لکھ کر حیران کیا۔ ویسے تو یہ بات جب علماء مکہ کے سامنے گئی، مفتی مکہ اس دور کے جو مفتی مکہ تھے امام احمد رضا کے سامنے بیٹھے گئے، انہوں نے دیکھا ایک صحیح سا آدمی ہے۔ امام احمد رضا نے جب ان کے ہاتھ میں دیکھا ایک رسالہ ہے کیف الفقیہ الفاہم فی احکام قرطاس طراہم،
دنیا کو تب آپ نے حیران کر دیا جب ڈیلی ایکسپریس 19 اکتوبر 1919 کی چھپی، اس کے اندر ایک خبر چھپتی ہے